اور اس کی زندگی اعمال شرعیہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو تو یہی اس کے لیے اصل معراج ہے۔ ہمارا عہد بحکم حدیث وہ زمانہ ہے کہ جسے دور فتن سے تعبیر کیا گیا، اور فتنے ہمارے سامنے یوں اتر رہے ہیں کہ جس طرح بارش کے قطرے گھروں میں اترا کرتے ہیں۔ نت نئے نظریات، تصورات، افکار کا ہجوم ہے جس نے مسلمانوں کی سوچ اور فکر پہ اثر انداز ہوتے ہوئے ضعیف الایمان، علم سے دوری رکھنے والے، قرآن و حدیث سے تعلقات کو کمزور کر بیٹھنے والوں کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور مسلمان حقیقتاً تو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرنے والا ہے اور اس کے مطابق ہی اپنی فکر کو استوار کرنے والا ہے، لیکن آج ہر چوتھا پانچواں اور ہر محلے علاقے کے اندر اس فکر کو عام کرتا ہوا فرد سب چلتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے کھلم کھلا احکام شرعیہ کی خلاف ورزی اور تعلیمات شرعیہ کے برخلاف اپنے عمل پر جرأت مندانہ اقدام کر کے دوسروں کو بھی جری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ اس دور کا وہ ہلاک کر دینے والا اور لوگوں کے اندر بے عقیدگی، بد مذہبیت، لادینیت، اسلام سے نفرت، حتیٰ کہ انہیں دین سے لادین بنا دینے کے لیے استعمال کیا جانے والا استعماری قوتوں کا وہ ہتھیار ہے کہ جسے اس نے ہمارے معاشرے میں ہمیں غیر محسوس طور پر دینے کے بعد اور ہم میں منتقل کر دینے کے بعد گویا کہ اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ آج مسلمان عید منائے، رمضان منائے، عید قربہ منائے، تو اس میں کتنی تعلیمات شرعیہ ہیں۔ کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی غم کا سامان ہو یا غم کا مرحلہ ہو، تو اس میں وہ شریعت کو کتنا فالو کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سے قطع نظر ہمارے جو روز و شب کے معاملات، زندگی کی ترجیحات ہیں، اس میں کافروں کا طریقہ، مشرکوں کا طریقہ، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ وہ کتنی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں تو ہر درد مند دل رکھنے والا دہل جائے گا کہ میں نام تو اپنا مسلمان کہلواتا ہوں، نام تو اسلامی رکھا ہوا ہے، لیکن کام تو سارے وہ اغیار والے ہیں، کام تو سارے اسلام کے خلاف چلنے والے ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اسے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں مسلمان عید کا تہوار مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں، عیسائیوں میں ایک مذہبی تہوار منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو، جسے کرسمس کا تہوار کہتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس کے اطراف میں جو ایشیائی ممالک ہیں اس کا مقابلہ کریں یورپین کنٹریز کے ساتھ، بالخصوص برطانیہ ہو گیا یا امریکہ ہو گیا یا پھر جو یورپ کی دیگر ریاستیں ہیں، تو وہاں پر عیسائیوں کی کثرت اور بہتات ہے، یہاں پر مذہب اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام جب اس کے ماتحت ریاست کے اندر مسلمان رہتا ہے اور کافر رہتا ہے تو وہ مسلمانوں کو بھی حقوق دیتا ہے، کافروں کو بھی حقوق دیتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کو تو خوشیاں منانے کی اجازت ہے، لیکن جو کفار ہیں انہیں اپنے مذہبی تہوار منانے کی آزادی نہ ہو، انہیں اپنے مذہبی اداروں کے اندر یا جو ان کے علاقہ جات ہیں یا ان کے معاملات ہیں انہیں مذہبی طور پر رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے، اور وہ آزادی کے ساتھ منا رہے۔ اسلام جبرن اکراہن انہیں ان کے معاملات سے نہیں روکتا، بلکہ ان کی جان کی حفاظت، ان کی مال کی حفاظت جس طرح مسلمان کے لیے ہو رہی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم ہے، ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ ان کے مال کو لوٹنا بھی منع، ان کو بھی دھوکہ دینا منع، ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی فراڈ کے معاملات تو سب ممنوع ہیں۔ تو پاکستان یہ جو بھی اسلامی ریاستیں ہیں وہاں مسلمان اپنے مذہبی تہوار منائیں، کفار اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں، انہیں آزادی ہے، لیکن کیا مسلمان ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں، ان کی مذہبی رسومات میں ان کے ساتھ اپنے اختلاط کو عام کریں یا اس کو قبول کریں؟ یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اور ان کے اس تہوار میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے، کفار کی محبت کے اندر ان کے مذہبی تہواروں کو منانا، ان کے مذہبی نظریات کے ساتھ ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنا، یہ تو ایمان کے لیے ہلاکت ہے، اور ایمان پر گویا کہ شب خون مارنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی ایمان کا گلا گھونٹ دینا ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال آپ کام کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کے کالج میں، آپ کے آفس میں، آپ کی کمپنی میں بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جو عیسائی ہیں، اور وہ 25 تاریخ کا دن کرسمس کے طور پر مناتے ہیں، اور ان کے ایک جملہ عام ہے، جس طرح ہمارے ایک لفظ کہا جاتا ہے عید مبارک، تو عیسائی 25 تاریخ کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں میری کرسمس۔ اب جب ہم عید مبارک کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ عید کا موقع آپ کے لیے سعادتوں والا ہو، برکتوں والا ہو، کیونکہ اس کے لیے احادیث طیبہ میں یہ مفاہیم موجود ہیں کہ نماز عید کے اجتماعات کے بعد جو لوٹنے والے ہوتے ہیں فرشتے انہیں مغفرت کی بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو۔ عید الاضحیٰ کے اندر بڑی برکتیں ہیں اور قربانی پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کفار جو اپنا مذہبی تہوار منا رہا ہے، عیسائی بالخصوص کرسمس کا ہو گیا یا ایسٹر کا ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی اور، تو ابھی چونکہ کرسمس کا موقع ہے 25 تاریخ اور وہ آپس میں کرسمس کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں کہ اسے کرسمس کی مبارکباد دیں؟ اپنے ساتھ آفس کلیگ کو، اپنے کلاس فیلو کو کیا ہم میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ دن قریب آتے ہی پوسٹ شیئر ہونا عام ہو جائے گا معاملہ، اور میری کرسمس کے ساتھ کوئی پھول بھیج رہا ہے، کوئی تحفہ بھیج رہا ہے، کوئی کیک بھیج رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں وائرل ہو جائیں گی، اور مسلمان بھی اس کے اندر لگ جائیں گے، بھائی یہ بھی ہمیں عید مبارک کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے؟ جب وہ ہماری خوشیوں میں تو کیا ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے بھائی، بڑی نرمی ہے اسلام کے اندر۔ ہاں، اسلام میں سختی نہیں ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ شراب پی لو۔ اسلام میں سختی نہیں ہے تو کوئی کہتا ہے میں تو پیشاب پیوں گا، تو کیا اس کو کہہ دیا جائے گا پی لو؟ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے، ہر چیز کا ایک کوئی نہ کوئی مخصوص احاطہ ہے، اس میں رہنا پڑتا ہے۔ یہاں تصور یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت وہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم شرک کی معافی نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں ہم معاف کر دیں، لیکن جس نے ہمارے ساتھ شرک کیا اس کی بخشش نہیں ہے، اس نے جہنم میں ہی رہنا ہے۔ عیسائیوں کا جو تصور ہے 25 تاریخ کے حوالے سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تصور تو ہے۔ اب اس کو ہمارے بعض برساتی اسکالرز، جس طرح برساتی منڈا کا کے ٹرٹراتے ہیں نا، اسی طرح کے بعض نام نہاد مذہبی رہنما پیشوا جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں لیکن مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جس طرح آپ رسول اللہ کی میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہو اور آقا علیہ السلام کا جشن ولادت منا رہے ہو، تو یہ بھی تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے نظریے کے مطابق ہوا۔ ہم کہتے ہیں بالکل حضرت عیسیٰ کی ولادت پہلے تو یہ کنفرم کریں 25 تاریخ کو ہوئی، یہ بھی مشکوک بات ہے، لیکن بہرحال اگر اس دن ولادت منا رہے ہیں، ہم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں
اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے. اور وہ جب حضرت عیسیٰ کا ولادت کا دن مناتے ہیں عیسائی، تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کے یہاں کوئی اولاد. اور سورہ مریم کے اندر وہ صراحتاً فرماتا ہے، وہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ خدا کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ میرے بارے میں بد کلامی کرتے کرتے اس حد کو پہنچ گئے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے لیے سب سے بڑی گالی اور غلیظ کلام یہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسائی جو ہے، اللہ فرماتا ہے میری شان میں سب سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے وہ گستاخی اور بد کلامی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بولے کہ رحمان اس کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا. معاذ اللہ، اللہ نے لڑکا جنا. اللہ فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، تم نے تو بہت ہی گندی بری غلیظ ترین شے کو اختیار کیا، اور یہ اتنا خراب کلام ہے. اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. اللہ فرماتا ہے اگر اس کا احساس آسمان اور زمین کو ہو جاتا تو آسمان یتفطرنا، آسمان پھٹ جاتا، وتنشق الارض، زمین شق ہو جاتی. تم نے اللہ کے لیے اتنی گندی بات کر دی، اے عیسائیوں تم نے اللہ کے لیے اتنا غلیظ کلام کر دیا. وہ تو اس سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ کسی کی مثل نہیں. تو عیسائی یہ تصور رکھتے ہیں جس کو یہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، یا جس کو یہ ہولی فیملی کہتے ہیں، مقدس گھرانہ. ہماری اس نام سے ہاسپٹل بھی موجود ہے گارڈن کے پاس، یا سولجر بازار کے قریب میں ہولی فیملی ہسپتال، وہ یہی عیسائیوں کا اسپتال ہے. مقدس فیملی، اسلام میں کوئی مقدس فیملی کا اللہ کے لیے تصور نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے. تو اب ذرا اس گفتگو کو جوڑیے. 25 تاریخ کو عیسائیوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ 25 تاریخ کو خدا کے یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹے کی ولادت ہوئی. اللہ فرماتا ہے یہ اتنا خراب کلام ہے، آسمان و زمین کو احساس ہوتا، آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی. لیکن عیسائی اس دن یہ باتیں ایک دوسرے کو کہہ کر مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، یہ کلام کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اللہ عیسائیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنی گندی بات کہی. مسلمان کہے نہیں بڑی نرمی ہے، بڑی رعایت ہے، اور وہ بھی اس دن کے اندر عیسائیوں کو مبارکباد دینا شروع کر دیں کہ اے عیسائیوں تمہیں مبارک ہو، معاذ اللہ میری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے سب بخش دوں گا، شرک نہیں بخشوں گا. تو یہ عہد کی ہمارے خرابی اور ہماری علم سے دوری کا وبال ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مشرک لوگ ہیں جن کی مذمت کی جا رہی ہے، قرآن اٹھا کے پڑھیے، اسی فعل کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ پینٹ کسنے کے بعد اور 2 کتابیں ہاتھ میں تھامنے کے بعد کہتے ہیں بڑی رعایت ہے، بڑی آسانی ہے، بڑی نرمی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی حدود میں رہنا پڑے گا، اسلام کے دائرہ کار میں رہنا پڑے گا. اگر اس دائرہ کار سے باہر نکلے تو پھر جہنم کا دائمی عذاب ہے.
نا ختم ہونے والی ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے کر کے میری کرسمس کہنا، عیسائیوں کو مبارکباد دینا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس کے اندر خوشیاں منانا اس تصور اور نظریے کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 2، جو یورپین کنٹریز ہیں یا جہاں پر عیسائی وغیرہ ہیں اور وہ مسلمانوں کو میری کرسمس کہہ دیتے ہیں، اور اگر مسلمان اس کے جواب میں ان کو کوئی کلمہ نہ کہیں تو پھر وہ اس کو برا مناتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ رہنا یا ان کے لیے زندگی گزارنا یہ مرحلہ دشوار ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کلمات کو بدل دیا جائے، الفاظ کو چبا کر بول دیا جائے، تاکہ جو خوشی وہ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہے ہم اس کا کوئی جواب تو انہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ جواب ان کے لیے خوشی والا نہ ہو بلکہ اس کا اسلام میں کوئی اور معنی نکلتا ہو۔ اسی طرح اس دن میں تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی مسلمان ہے، اس کا دوست عیسائی ہے، وہ کہے یار یہ تو ان کی خوشی کا دن ہے، ان کے سے کیک آیا ہے لہٰذا میں بھی اس کے لیے کیک لے کے جاؤں گا۔ تو دیکھیے اسلام تحائف دینے لینے سے منع نہیں کرتا۔ تحفہ مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے، تحفہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ خود ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے کفار کے بھی تحائف کو قبول کیا، لیکن اگر ہم کسی کا تحفہ قبول کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ تصور نہیں کہ معاذ اللہ ہمیں اس تحفے کی ضرورت ہے یا ہم اس کے تحفے کے محتاج ہیں، بلکہ تحفہ اس لیے قبول کیا جائے کہ اس کے دل کے اندر مسلمانوں کی محبت اور مسلمانوں کے لیے سافٹ کارنر آئے اور یہ دائرۂ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہے، لیکن وہ تحفہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ ایسی چیز نہ ہو جس کو اسلام نے منع کیا، وہ شراب کی بوتل لا کے دے دے، مسلمان کہے بھائی ہاں میں تو اسی کی تلاش میں تھا، تجھے مل سکتی ہے مجھے نہیں ملتی، تو یہ ممنوع چیز ہے۔ اس کے یہاں سے کیک آتا ہے تو ٹھیک ہے، کیک کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اس کے پاس سے کوئی گوشت کا بنا ہوا طعام آتا ہے تو وہ استعمال کرنا منع ہوگا کہ اس نے کہاں سے لیا، کیا معاملات ہوئے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو ایک احتیاطی چیزیں ہیں اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا وہ معاملات الگ ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرسمس کا موقع یہ کلمات کہہ کر تو ہم نے عیسائیوں کو خوش نہیں کرنا، نہ یہ اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، نہ اس کی پوسٹ چلانی ہے، نہ ہم نے کسی کی پوسٹ کے اوپر لائک کرنا ہے، نہ اس دن میری کرسمس پہ وہ سانتا کلوز والا کوئی گیٹ اپ نکالنا ہے یا اس کے فریم میں اپنی تصویر لگا کر دیکھنا ہے بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ میں کیسا لگ رہا ہوں، نہ بابا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، تحائف دینا لینا ویسے تو ان سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اگر بالفرض یہ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں اور آپ کو تحفہ دینا پڑتا ہے اس موقع پر تو اسلام کی طرف مائل کرنے کی نیت سے اسے تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اسلامی پہلو کا غلبہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اچھی خوشبو دے دی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کے اندر عطر لگانا اور اپنے آپ کو خوشبودار رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو ایسی خوشبو دی جائے کہ وہ اس کو یاد دلاتی رہے کہ یار اسلام میں تو یہ عمل پسندیدہ ہے، سنت رسول ہے۔ تو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بندہ مشکبار ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے سے تو روح بھی مشکبار ہو جائے گی، تو کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھ لیا جائے۔ ان کے طریقے پر خوشبو لگائی تو لوگ پسند کرنے لگے، ان کا کلمہ پڑھ لیا جائے تو پھر تو زمین و آسمان کی مخلوق بھی پسند کرنے لگے گی، ہمیں اللہ کے بھی پیارے بن جائیں گے ہم۔ لیکن جہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا کولیگ نہیں ہے، کوئی کاروباری ہمارا کلائنٹ نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ یہ ان چیزوں کے اندر بعض اوقات غلو اختیار کر لیتا ہے۔ کراچی کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مالز، اسی طرح بڑے بڑے پارکس، وہاں پر کرسمس ٹری جو ہے یہ سجا دیا جائے گا، اور سجاوٹ اس کی 24 سے شروع ہو جائے گی، 25 کو لوگ جا کے اس پر چیزیں لٹکا رہے ہوں گے۔ تو یار یہ کیا ضرورت پڑی ہے کرنے کی، اور لوگ کہتے ہیں بھائی ہم یہ کریں گے تو ماڈرن ہو گئے، اور ہم جہالت سے نکل گئے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے گھر کے باہر ایک کرسمس ٹری لگا لیا، یا ہم نے کسی پارک میں جا کر کرسمس ٹری کے ساتھ اپنی تصویر کھنچوا لی۔ یار تم مسجد میں تو آتے نہیں ہو، سورہ فاتحہ تمہیں نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ تمہیں نہیں آتا، اپنے عقائد آپ کو نہیں پتا، نماز پڑھنا آپ کو نہیں آتی، کرسمس ٹری کے ساتھ تصویر کھنچا کے خوش ہو رہے ہو کہ ہماری کرسمس ٹری کے ساتھ تصویر آ گئی ہے۔ خدا اپنے ایمان کو بچائیے، اس کی پوسٹیں کرنے سے اپنے آپ کو محتاط رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور درست فکر عطا فرمائے۔ چیزیں تو آگے مزید ہم نے عرض کرنی تھی، لیکن ساؤنڈ بھی اجازت نہیں دیتا اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پسندی عطا فرمائے، اور یہ نعرہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑی نرمی ہے، بڑی رعایت ہے، ارے بھائی اسلام انسانیت سے نہیں روکتا۔ ارے بھائی جب مبارکباد ہمیں دے رہے ہیں تو ہم ان کی خوشی میں کیوں شریک نہیں ہو سکتے؟ تو وہ تو شراب پیتے اور سور کھاتے ہیں،
تو ان کے دسترخوان پہ اپنے آپ کو آپ جمع کرو گے کبھی؟ نہیں۔ تو اسی طرح وہ یہ بد عقیدگی رکھتے ہیں جس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اسی بد عقیدگی پہ جا کے ان کو کہنا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پسند بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے محبوب کی سنتوں کا متبع بنائے، اور ہم سب کو دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ رخصتی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔